ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وعلیکم السلام وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے حوالے سے یہ بات مومنین کو، مسلمین کو بتائی تھی کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کو آپ صرف عبادت کے لیے قبلہ قرار نہ دیں بلکہ اپنی زندگی کا قبلہ قرار دے دیں۔ زندگی میں جو بھی کام آپ شروع کریں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جب بھی آپ خارج ہوں، نکلیں کسی کام کو بھی، تو ایک دفعہ قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ اپنے آپ کو اس مرکز طاقت سے مربوط کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے کام میں ترقی ہوگی اور کیا ہوگا، آپ کو تمام دنیا پر، تمام لوگوں پر حجت ملے گی۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تمام نعمات بھی انشاءاللہ آپ پر اللہ تعالیٰ جو آپ کے حق بنے گا ان کو پورا کرے گا، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس ذریعے سے ہدایت کی بھی آپ کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پر بھی ڈالے گا۔ یہ جو کہا تھا، ذمے لیا تھا اللہ نے اپنے، آیت کے آخر میں یوں کہا تھا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت آپ پر پوری کروں۔ یعنی اپنے ذمے خدا کریم اس چیز کو لے رہا ہے کہ جو قبلہ کو اپنا زندگی کا مرکز بنائیں گے، کعبہ کو، بیت اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں گے، اور جب بھی جس کام کے لیے بھی وہ نکلیں گے کعبہ کو نظر میں رکھ کر اس کے حساب سے اپنا سلسلہ کار ترتیب دیں گے، تو ان کے لیے میرے ذمے ہے کہ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ ان پر یا آپ پر، جن کو وہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اپنی نعمت کو پورا کروں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اس طرح اس مرکز سے جڑے رہیں گے تو ہدایت کا چانس بھی ہے۔ اب وہ ہدایت کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ وہ جو آپ ہدایت کہہ رہے ہیں، وہ جو نعمت کے اتمام کی بات کر رہے ہیں، نعمت کیسے پوری کریں گے، کیسے ہدایت دیں گے؟ تو یہ آیت نمبر 151 میں وہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتمام نعمت کا طریقہ کار اور ہدایت کا طریقہ کار یہ ہے
جیسے کہ کما ارسلنا، جیسے کہ ہم نے اسی کام میں سے ایک یہ ہے جو مرکز سے جڑا رہے، تو مرکز میں ہم نے اس نبی کو بھیجا ہے، اسی مرکز میں، اسی کعبہ اور بیت اللہ میں۔ کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ ہم نے آپ میں بھیجا ہے رسولاً، ایک رسول، یعنی یہ اسی اتمام نعمت کا حصہ ہے، اسی ہدایت کا حصہ ہے۔ رسولاً منکم، جو کہ آپ میں سے ہی ہے۔ یہ منکم کہہ کر تھوڑا سا ان کو، مسلمانوں کو جو مان چکے ہیں، جو قریب آ چکے ہیں، ان کو تھوڑی سی اپنائیت دینے والی بات ہے کہ آپ میں سے ہی، وَإِلَّا خدا کریم اگر رسول جو ہے وہ جہاں سے بھی بھیجے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن منکم کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ میں سے ہی ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے فخر اور مباحات کی بات بن سکتی ہے کہ رسول ہم میں سے ہے۔ یہ ایک اچھی بات انسانوں کے درمیان بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کام کیا ہے اس رسول کا؟ اس رسول کا کام یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ پہلے مرحلے میں قرآن کی یا آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سب لوگوں کو آیات الہی سناتا ہے۔ اب یہ تلاوت جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یک کے بعد دیگرے کوئی چیز پڑھی جائے۔ یتلو سے ہے نا، یتلو یعنی پڑھتا ہے، ایسے کٹ کٹ کر نہیں پڑھتا ہے، صحیح ترتیب سے جب قرآن کو پڑھا جائے تو اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ جب صحیح ترتیب سے اور ڈھنگ سے پڑھا جائے مناسب انداز میں تو تلاوت، یعنی یک کے بعد دیگرے الفاظ بہت سیٹ اپنی حرکت میں آتے ہیں تو یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات پڑھتا ہے، یہ تلاوت کرتا ہے اور پھر اس سے کیا ہے ایک عملی صورتحال پیش کرتا ہے، چونکہ رسول تو پہلے ہے نا، رسول ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے خود بھی عمل کرتا ہے اور جن کو سناتا ہے ان کو بھی عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رسول خدا جب ہے تو وہ ایک پاکیزہ شخصیت ہے، اس کے عمل میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تو وہ خود پاک ہے اور طاہر ہے۔ جب وہ عمل کرتا ہے اور لوگوں کو عمل کی طرف ترغیب دیتا ہے تو خود بخود لوگ اس کے عمل سے خود ہی پاکیزگی کی طرف راغب ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ جب کوئی انسان مسلسل ایک نیک کام کرتا ہے اور اس کے آس پاس میں کچھ لوگ صحیح اور عقل رہتے ہیں تو وہ اس کے کام سے متاثر ہو کر اس کے کام کو اپنانا چاہتے ہیں، تو وہ پہلے مرحلے میں صرف اپنی زندگی کو دکھا کر، اپنی ان آیات کی تلاوت کر کے لوگوں میں ایک پاکیزگی کا معیار قائم کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، پھر پہلے خود اپنے اندر طہارت اور پاکیزگی کا معیار قائم کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس ذریعے سے وَيُزَكِّيكُمْ، آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ پاکی اور طہارت اپنانے کے لیے کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خود جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، یقیناً جب خود تلاوت قرآن کرتا ہے تو پاکیزگی کا معیار خود اپنے اندر پہلے قائم کرتا ہے، لوگوں کے سامنے صادق اور امین ہونا وہ ثابت کرتا ہے، اپنے عمل سے، کردار سے وہ بتاتا ہے کہ وہ پاک ہے، طاہر ہے، قابل بھروسہ ہے، قابل اعتبار ہے۔ پھر جا کر وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، پھر وہ عمل شروع کرتا ہے لوگوں کی طہارت کا، کہ لوگوں میں پاکیزگی ہے، لوگوں کے ظرف صاف ہوں، لوگوں کے برتن صاف ہوں، لوگوں کے ذہنی برتن صاف ہوں، عقل ان کا بالکل صاف شفاف درمیان میں آئے، پاکیزگی کی حالت میں آئے، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جب پاکیزگی میں آئے گا عقل اور دماغ اور شعور ایک
صاف اور بیلنس صورت میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کے بعد کیا تعلیم دی جائے گی؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم بعد میں آتی ہے۔ یعنی یہ جو علم کا مرحلہ ہے یہ پاکیزگی کے بعد آتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ناپاکی کی حالت میں اور اس حالت میں کہ اس کا ذہن اور دماغ اور عقل جو ہے وہ ناپاک عزائم سے بھرا ہوا ہے اور علم اس کو جو ہے نصیب ہوگا، یہ بات خیال خام ہی ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اپنے ذہن اور دماغ اور دل کو جو ہے وہ پاکیزہ اور طاہر بنائیں گے۔ یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، پھر اس کے بعد کتاب کی بات آئے گی، اور حکمت تو کتاب سے بھی ایک بالاتر درجہ ہے۔ کتاب کائنات کے عملی قوانین اور اس حقیقت کو کہتے ہیں۔ پہلے یہ کہ حکمت کے بارے میں ہم بار بار بتا چکے ہیں۔ حکمت اور حکومت میں جو فرق ہے، یعنی عقل کی بنیاد پر بغیر زور کے کاموں کو انجام دینا، ایسی ترتیب دینا کہ آپ کے مقاصد کے مطابق سارے سلسلے چل کر وہاں ہی پہنچیں جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی آپ کو زور جبر نہ کرنا پڑے، یہ حکمت ہوتا ہے۔ اور اگر وہی کام آپ زور اور جبر اور جسمانی طاقت کے ذریعے انجام دیں تو یہ حکومت ہوتی ہے۔ تو حکمت سکھاتا ہے، اللہ آپ کو سکھاتا ہے کہ بچے کو آپ ایسی تربیت دیں کہ وہ آپ کے فرما بردار بنے اور آپ کا تابع بنے اور آپ کے مطابق چلے۔ آپ اس کو زور اور جبر سے یہ کام نہ کروائیں۔ جیسے کہ ابھی حکمت اور حکومت کے درمیان ہی پورے جہان میں رولا چل رہا ہے۔ پورے جہان میں اس وقت جو سارا مسئلہ چل رہا ہے وہ حکمت اور حکومت کے درمیان ایک جنگ ہے۔ اللہ کی طرف سے دی گئی چیز جو ہے وہ ہے حکمت، لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں اسی کام کو اپنانے کے لیے حکومت کے ذریعے۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ چوری نہ ہو، ڈاکہ نہ ہو، مصیبت نہ ہو، مشکلات نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، سکون ہو، راحت ہو، صحت ہو، پتہ نہیں سب چیزیں بالکل، یہ خدائے کریم بھی یہی انسانوں میں چاہتا ہے، لیکن حکمت کے ذریعے۔ اور جب کہ اس وقت جو سارے انسان لگے ہوئے ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ بھائی یہی چیزیں حاصل کریں، وہ حکومت کے ذریعے، اپنے زور کے ذریعے، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دن بدن حالات کیا ہو رہے ہیں؟ اچھائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، خرابی سے خرابی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جرم بڑھتے جا رہے ہیں، صحتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، سکون برباد ہوتا جا رہا ہے، امن و آرام ختم ہوتا جا رہا ہے، کوئی انسان راحت نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ وجہ کیا ہے کہ لگے ہوئے سارے کس پر کہ تھانے بڑھائے جائیں، عدالتیں بڑھائی جائیں، جیلیں بڑھائی جائیں، سزائیں بڑھائی جائیں، جرمانے بڑھائے جائیں، پتہ نہیں پولیس زیادہ کی جائے، فوج زیادہ کی جائے، اسلحہ زیادہ بنایا جائے، بہتر سے بہتر اسلحہ بنایا جائے، تاکہ یہ سارے مسئلے لگا ہوا ہے انسان کیا کہ یہ حکومتی انداز ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس نے مکمل نہیں ہونا ہے جب تک کہ آپ انسانوں کی حکمت کے ذریعے تربیت نہ کریں گے۔ وہ جنگ چاہیں ہی نہیں، وہ جنگ چاہیں ہی نہیں، وہ لڑائی سے نفرت کریں، وہ کسی غلط کام سے نفرت کریں، کسی کو تکلیف پہنچانے سے نفرت کریں، کسی ایسے کام سے جس سے انسانوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں دور رہیں، نقلی دوائیں نہ بنائیں، چوری ڈاکہ اسمگلنگ پتہ نہیں کیا اسلحہ سازی کی طرف کیوں شوق ہوگا؟ جب لڑائی سے انسان نفرت کرنے لگے گا تو کیوں اسلحہ بنائیں گے؟ کیوں پھر اتنے مسائل؟ پھر کیوں اتنے اب جو ہے 80-90% تقریباً وسائل جو ہے وہ اسی جنگ اور جنگ کی چیزوں پر لگ رہے ہیں۔ اگر ایک ٹینک جو ہے وہ آپ اس کی قیمت جانیں کہ کتنی ہے تو ممکن ہے کہ ایک شہر جو ہے وہ ایک مہینہ پورا اس سے جو ہے کھانا کھا سکے، ایک ٹینک کی قیمت سے، ایک جہاز کی قیمت سے ممکن ہے کہ ایک سال پورا شہر جو ہے اس کے تمام اخراجات کھانے پینے کے جو ہے وہ پورے ہو سکے۔ اس قسم کے سلسلے ہو رہے ہیں، اور ایک گولہ جو جا کر پھٹ جاتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے وہ کوئی سے تھوڑا ہی ہے کہ مفت میں مل جاتا ہے۔ لاکھوں کا
بعض اوقات کروڑوں کا جو ہے ایک ایک میزائل ایک وہ جو جا کر ٹھس ہو جاتا ہے، ممکن ہے لگے نہ لگے، کیا ہو کیا نہ ہو، وہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ برباد ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، تو یہ سارا پیسہ اگر اس میں سے کچھ انسانوں پر لگ جاتا، ان کے رہنے سہنے کھانے اور تعلیم پہ لگ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر تعلیم پہ لگ جاتا تو یقیناً یہ حکمت کا کام تھا، اصلا جنگوں کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان کیا ہے، انسان کا چاہنا یہ ہے کہ وہ بیل کی طرح زور سے کام کرنا چاہتا ہے، زور کے ذریعے، اور خدا چاہتا ہے کہ عقل کے ذریعے اس بیل کو کنٹرول کرے۔ ہاں، بیل اپنے زور کے ساتھ سارا کام کرنا چاہتا ہے، اس میں زور بہت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسان کے پاس عقل ہے، تو عقل کے ذریعے اس زوردار بیل کو انسان کیا کر سکتا ہے؟ کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ تبھی تو ابھی یہی ہوا ہے، انسان نے وہ بڑے بڑے پہاڑوں جتنے چیزیں ہیں جن کو کیا ہے اپنے اس چھوٹے سے سر میں رکھے عقل کے ذریعے کیا کر رکھا ہے، کنٹرول کرتا ہے اور ان کو اپنے مطابق چلاتا ہے۔ بڑی بڑی کشتیاں جو کہ پہاڑوں جتنی ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ جتنی ایک ایک کشتی کا وزن ہے، اس کو ایک چھوٹا انسان، ایک بالکل 6 فٹ کا انسان جو ہے وہ بیٹھا ہے اس کے اندر، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ حکمت کے ذریعے، تو یہی کام اگر انسان اپنے باقی کاموں میں بھی کرے تو کتنا ہی اچھا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو رسولوں کا کام کیا ہے کہ وہ حکومت کے ذریعے نہیں، حکمت کے ذریعے انسانوں کی اچھائی اور بھلائی کی، چاہے وہ اس زندگی میں ہو یا آخرت میں، وہ چاہتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور یہ تعلیم جو ہے یہ کون دیتا ہے؟ یہ وہی تعلیم ہے جو رسول خدا دیتے ہیں، جو بھی رسول ہوں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، حکمت کتاب جو ہے وہ، اب اس کو کتاب، یہی کتاب قرآن بھی کہہ سکتے ہیں الکتاب، کہ اس کتاب کی تعلیم، خود اس کتاب کی تعلیم بھی ایسے کام نہیں ہے، اس میں بھی تشریح چاہیے اور اس کی تعلیم چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ آیا یہ ایک سوال تو بنتا ہے کہ آیا یہ تعلیم رسول خدا دیتا ہے، عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، تو کوئی بندہ بھی تعلیم نہیں دے سکتا ہے؟ تو یہاں پھر وہ جو علم کا معنی کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تعقل کر سکے، کوئی بھی تعقل کر سکے، لیکن علم کی لیول پر پہنچنا رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے، کہ آپ کے پاس جو بات یہاں لکھی ہے اس کے دلائل بھی آپ کے لیے قائم ہو جائیں اور آپ کے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہو، تو یہ کام صرف رسول ہی کرا سکتا ہے۔ یہ علم دینے والی بات ہے، صرف تعقل اور ظن کے حصول کی بات نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ جو دوست علم کے حوالے سے ہم نے پیچھے بحث کی ہے، اگر یاد ہو تو اس کو دیکھیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور نبی آ کر آپ کو تعلیم دیتے ہیں ایسی جو آپ سیکھنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، آپ ایسے نہیں تھے کہ وہ ایسے سیکھ سکتے، یہ نبی نے آ کر آپ کو وہ چیز سکھائی ہے، وہ چیز بتائی ہے، وہ چیز کر کے دکھائی ہے۔ اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ يُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو آپ نہیں کر سکتے تھے، یعنی یہ اس کی تعلیم آپ حاصل کر نہیں سکتے تھے۔ یہ کس بارے میں ہے؟ یہ وہی، آپ جب تک اس علم کے لفظ کو نہیں سمجھیں گے اتنے میں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسی چیز تعلیم تھی جو نبی دے سکتے تھے اور وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ یہ کام کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ اس زندگی میں جو انسانوں کی روش ہے اس میں ان خصلات اور ان صفات کو پا کر ان صفات پر قائم رہنا اور ان اپنی عادات و خصلات اور کردار کو دلیل کے طور پر بنا دینا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عام انسانوں میں ممکن ہی نہیں ہے
کہ وہ اس طرح اپنے کردار کو اور اپنے تمام اٹھنے بیٹھنے کو اس لیول پہ قرار دیں کہ وہ اپنے اس علمی اور اس جو نظریاتی قرار ہے خدا کی طرف سے اس کے مطابق ہو۔ تو یہ کام رسول ہی کر سکتا ہے اپنے اس معصومانہ کردار کی وجہ سے، جو ان کا کردار بالکل معصوم ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے، تو وہ انسان کے لیے دلیل بن جاتا ہے، علم بن جاتا ہے، یعنی علم کر کے دکھاتا ہے، اس کے دلائل خود اس کی عملی زندگی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھائی اچھی ہے، اچھائی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا دلیل ہے علمی؟ رسول کی زندگی دلیل ہے کہ اچھائی کے ساتھ بھی اسی سچائی کے ساتھ زندگی کی جا سکتی ہے۔ آیا اچھے اخلاق کے ساتھ انسان زندگی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ آیا معاف کر سکتا ہے سب کو اور معاف کرنے کے باوجود بھی زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اس کے ثابت کرنے کے لیے رسول گرامی نے یہ دکھایا، آیا اپنی عصبیت کے بت پر آدمی پاؤں رکھ سکتا ہے؟ وہ کہے کہ ہم مثلا فلاں خاندان سے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، ہمارے گھر کا رشتہ ہم کسی غلام کو دیں، آیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ عام حالات میں کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کر سکتے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نبی نے کیا کیا؟ یہ کام کر کے دکھایا۔ اپنے وہ جو زینب بنت جاحش تھی، وہ اپنی ان کی رشتہ دار تھی، قریبی رشتہ دار تھی بہت، اس کا رشتہ یعنی قریش میں سے تھی، سرداروں کی بیٹی تھی، تو اس کا رشتہ کس کو دلوایا؟ زید، جو کہ غلام تھا، عام بندہ بھی شہر کا نہیں تھا، شہر کے رہنے والے عام بندوں میں سے غلام تھا جو آزاد ہوا، سب جانتے تھے کہ یہ غلام ہے اور آزاد ہوا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے بت کو عمل کے ساتھ توڑ کے دکھایا۔ یا یہ ہے کہ آپ پر اور مجھ پر کوئی روزانہ جو ہے وہ کوڑا پھینکے، گند پھینکے جب ان کے دروازے کے سامنے سے گزرے ہم، اور پھر آپ اتنی جرأت آپ میں ہو کہ آپ وہ بیمار ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ ان کے پاس جا کر اس کی جو ہے عیادت کریں۔ یہ کون کرے گا؟ ہاں جی، یہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں، کہنے کی باتیں ہیں یہ، وہ تو دور کی بات ہے، ان سے پہلے ہی ہم ان سے کیا کیا الٹے کام کر چکے ہوں گے، یعنی اس کو سزا دلوانے کے لیے، سزا دینے کے لیے کیا سے کیا اقدام کر چکے ہوں گے۔ نہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا برداشت کیے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کوئی بات نہیں، اور پھر اسی راستے سے ہی گزر رہے ہوں گے، ہیں جی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بعد دلائل وہ چیز آپ کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے جو آپ کر سکتے ہی نہیں تھے۔ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، حقیقتاً یہ ایسے ہے۔ آپ اور میں، ہم جو دوسروں کو بہت تاکید بھی کرتے ہیں اخلاقیات کی، یقیناً جب اس اخلاق کو عمل کرنے پر آئیں تو ہم خود بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جائے کہ وہ جو اس بارے میں کہہ بھی نہیں رہے، کم از کم جو بتانے والا ہوتا ہے اس کو اتنا تو ہوتا ہے کہ جو بات بتائے وہ تو اس کو تو عمل کر سکے، لیکن کتنا مشکل ہے یہ کام۔ نبی نے اس طرح کے کتنے کام کیے تھے اس زمانے میں، بہت سارے کام ایسے کیے تھے جو بالکل اس جاہلی روش سے ہٹ کر تھے، اور کر کے دکھائے تھے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے، اس طرح بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو اور بندگی خدا کو ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا، یہ جب ما لا یعلمون بھی کہہ سکتے، ما لا تعلمون بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ما لم تکونوا کہ آپ اس قابل نہیں تھے، یعنی آپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ خدا کریم نے کیا کیا؟ ایسا نبی بھیجا کہ اس نے آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کر دی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ایک اور غلام تھا، جوان تھا، آتا تھا مسجد میں، اور بہت پاکیزہ انسان، صاف انسان، بہت ہی نیک انسان،
تو اس نے شکایت کی کہ یا نبی اللہ، میں تھوڑی مشکل میں، زندگی میری مشکل میں ہے، تو کیا کروں؟ نبی اس کو کب سے دیکھ رہے تھے کہ بہت ہی مخلص پاکیزہ جوان ہے، تو حضرت نے کہا کہ شادی کر لو۔ تو شادی کدھر سے کریں، میں تو اس شہر کا بھی نہیں ہوں اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہاں تو سارے ہی جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک سردار ہے، کدھر سے شادی کروں، کون جو ہے وہ رشتہ دے گا؟ تو ایک دو دن کے بعد حضرت نے اس کو کہا کہ فلاں کے گھر چلے جاؤ، کوئی سردار تھا، اور میرا کہنا کہ حضرت نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو وہ بیچارہ اس سے اپنے جس انداز میں تھا، اب یقیناً وہ ایسے تو نہیں کر سکتا تھا کہ اب فوراً جائے اور یہ وہ کپڑے فلاں اس طرح بن ٹھن کے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ چیزیں کر کے تو پہنچ جائے ادھر۔ ہاں، وہ سادہ دور تھا اس زمانے میں، یہ کون، اسی حالت میں وہ چلا گیا ادھر۔ تو دروازے پہ وہ آیا بندہ، پوچھا ہاں جی کیا بات ہے؟ یہ وہ بتایا کہ مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا، بھائی آپ مجھے اپنا رشتہ دے دیں اور مجھے اپنا داماد بنا لیں۔ تو اس بندے کو بڑا ہی غصہ بھی آیا اور اس کی یعنی اس قسم کی اس نے اس کو، لیکن رسول خدا کے حوالے سے وہ بندہ مومن تھا، بندہ مسلمان تھا، اچھا صحابی تھا، بہت مناسب درجے پہ تھا اس کے ایمان کے، ایسے نہیں تھا کوئی بہت، تبھی تو رسول خدا نے اتنے اعتماد کے ساتھ ایک بندہ بھیجا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، یہ جو ہے نا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہاں یہ نہیں ہو سکتا اس طرح، تو واپس بھیج دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس طرح۔ تو وہ تو وہاں سے واپس چلا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں تو جا کے، تو تھوڑا چلا ہوگا، واپس آیا کہ اس کی بیٹی، کیونکہ اس وقت گھروں میں ایسے تو نہیں تھا کہ بہت سارے سلسلے ہوں، یہ دیوار ہے پیچھے گھر کے بعد، اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سارے باتیں سن رہے ہیں، دروازے بھی نہیں ہوتے تھے زیادہ تر، تو ایسے ہی وہ ایک خاص قسم کا انداز ہوتا تھا کہ پردہ تھوڑا سا رہ جائے۔ تو اندر سے وہ خاتون بھی سن رہی تھی کہ یہ آگے بات چل رہی ہے یا کچھ اس قسم کی، تو اندر جب واپس بندہ گیا تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ تھا؟ تو بتایا کہ ایسے ہی ایک آیا تھا، ظاہراً وہ غلام تھا وہ بھی، تو بھئی رشتہ کے لیے رسول خدا نے بھیجا تھا، میں نے کہا کہ کوئی یہ بنتا ہی نہیں ہے، ہم کدھر یہ کدھر، کون ہے پتہ نہیں ایسے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عجیب ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، رسول خدا کے بندے کو آپ نے واپس بھیج، کیا کیا آپ نے، رسول خدا کا بندہ آپ نے واپس بھیج دیا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ہر صورت میں ابھی جائیں، اس کو رسول خدا سے پہنچنے سے پہلے واپس لیں، اور وہ بھی مومن تھا، بھاگم بھاگ گیا، اور پھر وہ جو ہے اس کو احترام اور اکرام کے ساتھ واپس لے آیا، اور پھر اس کی شادی ہو گئی۔ لیکن یہ عجیب اس کے بعد کی دیکھیں، انسانوں کا امتحان اس طرح ہوتا ہے، اس کی شادی ہو گئی اور ساتھ ہی کسی جنگ کا اعلان ہو گیا، یعنی فوراً یوں ہوا کہ یا احد کی جنگ تھی یا دوسری کے بھائی پہنچے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے نہیں، جو چل رہا ہے وہ سیدھا رخ اپنا ادھر کر لے، اور اس لیول کی کہ بھائی دشمن حملہ کر رہا ہے اور فوراً جنگ پہ پہنچے جس حالت میں بھی ہیں، اور وہ بندے خدا بھی اسی حالت میں وہ جنگ کی طرف جو ہے روانہ ہو گیا، نکاح اس کا ہو چکا تھا، اس کی یعنی شادی اس طرح تو ہو چکی تھی، تو وہ جو ہے چلا گیا جنگ کی طرف، جنگ میں شہید بھی ہو گیا۔ اب جو ہے اس کے بعد اس خاتون کے لیے آس پاس کے کسی یمن کے کسی بہت بڑے سردار کا رشتہ جو ہے وہ
یعنی نامور کوئی سردار تھا یمن کا، پھر اس کا رشتہ اس خاتون کے لیے آ گیا اور بعد میں اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ اوپر والا عجیب حساب رکھتا ہے، ہم کھوٹے نکل جاتے ہیں، وَإِلَّا کھرا کوئی ہو تو کھرے کے بدلے بہت بہت کچھ جو ہے وہ کھرا ملتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے بات آپ سے، ہاں تو حضرت اپنے عملی زندگی میں انہوں نے کر کے دکھایا وہ جو ممکن نہیں تھا، ما لم تکونوا تعلمون، یعنی جو آپ کے لیے جس کا علم حاصل کرنا یعنی آپ کے یقین بھی نہیں آتا تھا۔ ابھی بھی کتنے لوگ ہیں، ابھی بھی یقین کریں ہمارے انہی بازاروں میں، دکانوں میں، ایسی مارکیٹوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو 100% 100% قائل ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ اس طرح ہے جیسے کہ بھائی یہ بات تو اٹل ہے کہ جھوٹ کے بغیر دکانداری ممکن ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، یعنی ان کو باور کرانا کہ کوئی بندہ سچ کے ساتھ بھی تجارت کر سکتا ہے بہت مشکل ہے۔ کوئی ایسا بندہ آئے جو اسی بازار میں بیٹھے اور واقعاً سچ کی بنیاد پر تجارت کر کے دکھائے، یہ ہوگی تعلیم، یعنی عملاً کر کے دکھائے اور اپنے عمل کو دلیل بنائے اس تعلیم کی کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت نے کتنے اپنے پچھلوں کا جو ہے خون معاف کیے تھے، حالانکہ اس وقت ایسے نہیں ہوتا تھا، خون معاف نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نے آ کر کتنے جو اپنے پچھلے جو مقتولین تھے، چچا تھے، ان کا خون معاف کیا، دوسروں کے خون معاف کیے تھے۔ اور یہ کام اس وقت ممکن نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کسی کا خون ایسے ہی بلا بدلے کے جو ہے وہ معاف کر دے۔ باقی کتنی چیزیں ہیں، بیٹی کی عزت کرنے کے حوالے سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ جب دیکھا اس نے کہ حضرت جو ہے وہ 2 بچے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، ادھر بٹھاتے ہیں، کندھے پہ بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ بھی بچے ہوں، ہاں کوئی وہ سنجیدگی اور سیریسنیس اور بہت وہ جیسے کہ پورے جہان میں مشہور نبی تھے اور رسول تھے اور ایک اور طرح کا طرز عمل لوگوں کو خیال ہوتا، لیکن وہ اس طرح بچوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو کیا کہ یا نبی اللہ، یہ آپ چوم رہے ہیں، بچوں کو چوم رہے ہیں آپ، یہ کیسے؟ آپ نبی خدا ہیں، آپ بہت بڑے مرتبے پہ ہیں، تو آپ سب کے سامنے اس طرح یہ جو ہے بچوں کو چوم رہے ہیں؟ تو میرے تو 8 بچے ہیں، میں نے آج تک ایک کو بھی نہیں چوما ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ تو اگر بدبخت ہے اور محروم ہے تو میں تیرا کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اپنی بیٹی کو وہ عزت اکرام دینا، اس وقت جس زمانے میں بیٹیوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ بیٹیاں کیا ہوتی تھی، ننگ و عار شمار ہوتی تھی۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرے کا رنگ ہی کالا پڑ جاتا تھا، اس سے کہ اس کی بیٹی پیدا ہو گئی ہے، چہرے کا رنگ ہی سیاہ ہو جاتا تھا، اس کو بتایا جاتا تھا۔ تو کئی ہوتے تھے، وہ کئی شعر سمجھے ہوتے تھے کہ وہ خود جو ہے جا کے ان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کے معاشرے میں عملاً حضرت نے کیا کر کے دکھایا، وہ کر کے دکھایا جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کر سکے گا، کوئی انسان ہو، اس معاشرے کا حصہ ہو، اسی میں سے ہو اور اسی طرح تو یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں اس زمانے میں۔ اس لیے یہ کہا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا، کہ آپ کے بس میں نہیں تھا وہ سیکھنا جو انہوں نے آگے آپ کو سکھایا۔ یعنی کوئی اور عام بندہ آپ کو سکھاتا، تعلیم دیتا، بتاتا رہتا تو کیا اثر ہونا، خاک بھی اثر نہیں ہونا تھا، اس لیے کہ کر کے نہیں دکھاتا۔ تو انہوں نے آ کر کیا کیا، سارا کر کے دکھایا۔ تبھی خدا کریم نے کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ ماڈل ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
ان کے پیچھے چلے، ان کے مطابق چلے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تعلیم دی جو تعلیم دیتا ہے وہ جو آپ اس قابل بھی نہیں تھے کہ اس کو سیکھ سکے، وہ بھی سکھا دیا۔ فَاذْكُرُونِی، جب اتنا سارا کچھ ہو گیا یہ سارا سلسلہ، تو اللہ کہتا ہے کہ بس اے انسانوں آپ کے ذمہ ایک ہی کام ہے، وہ جو کعبہ کو آپ کو قبلہ کے طور پر دے دیا، آپ کی تعلیم کا اہتمام کر دیا، آپ کو سکھانے کا، اتمام نعمت کا، سارے سلسلے ہو گئے، تو نچوڑ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھو۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ کعبے کو جب بھی نکلیں کسی کام کے لیے تو کعبے کی طرف، تو یہ یاد آوری ہے۔ وہی بندہ کرے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا، جس کو یاد ہوگا کہ میں نے اس مرکز کے ساتھ جڑنا ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ جڑ کے سارا دن گھومتا رہے، پھر وہ جڑا ہوا ہے، وہ کہیں گھوم نہیں، وہ کہیں دور نہیں جا سکتا ہے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھے، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا۔ پھر یعنی یہ ہے کہ تو بندگی کے طور پر بندہ بن کے مجھے یاد رکھ، میں پھر رب بن کے تمہیں اپنی ربوبیت کے دائرے میں یاد رکھوں گا۔ اور اگر تو بلا دے تو پھر مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے؟ ہاں، اگر جیسے کہ قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ آخرت کے بارے میں ہے کہ ہم آپ کو آج بلا دیں گے، جیسے کہ کما نسیتم، جیسے کہ آپ پیچھے دنیا میں آپ نے ہمیں بلائے رکھا تھا، آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی ہے، ہم نے بھی آپ کو کیا کر دیا ہے؟ بلا دیا ہے، جیسے آپ نے ہمیں بلایا ہوا تھا۔ یہاں خدا کریم فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری سرپرستی آپ پر رہے اور آپ بالکل ٹھیک رہیں اور آپ کا نظام ٹھیک رہے، تو فَاذْكُرُونِی، پس میرے ساتھ جڑے رہیں، تو پھر ادھر سے بھی آپ کے ساتھ لنک برقرار رہے گا اور رابطہ نہیں کٹے گا، تو بہت کچھ اچھا ہوتا رہے گا۔ اور پھر وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور اے بدبختو اگر اور کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آتا ہے تو جو اتنی نعمات آپ کو دے دی گئی ہیں انہی کا ہی، یہ جو عقل دے دیا گیا ہے سوچنے کے لیے، اسی کو ہی ایک کو لے لے، چلے آنکھیں، پاؤں، ہاتھ، یہ اتنی چیزیں اگر ایسے جھل مجھلے ہوتے، ہر بندہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے نا، یعنی آپ 90% ٹھیک ہوتے اور صرف مطلب ایک ڈبری کم ہوتی، یا صحیح سے پیچ کسے ہوئے ہی نہ ہو دماغ کے، پھر کیا ہوتا؟ ناک آپ کا بہہ رہا ہوتا اور آپ کو پتہ بھی نہ ہوتا۔ نہیں دیکھیں آپ نے، منہ سے پانی بہہ رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا، جتنا وہ سمارٹنیس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو کیا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے، ہر بندہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ کر رہا ہے، ہر بندہ اس کو پتہ نہیں کیا بولو ہوئے۔ آپ کو یاد آ گئی ایک بات، ایک ادھر ہمارے گاؤں میں ایک تھا بندہ اسی طرح، اقبال شاید اس کا نام تھا، تھوڑا سا وہ اسی ٹائپ کے، تو سارا دن اپنے سارے کام مناسب وہ چلتا ٹھیک ہی کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا کپڑے پہنتا کوئی اس میں، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا اس میں کوئی ایسا ہی مسئلہ تھا کہ بس اس کو کوئی اگر کچھ بول دیتا تو پھر وہ جو ہے یا پیچھے لگ جاتا یا پھر باتیں سناتا، تو دور سے جو ہے نا اس کو چھیڑنے کے لیے کوئی کہہ دیتے بس پھر وہ شروع ہو جاتا، وہ بندے چلے جاتے، پھر بھی وہ جو ہے نا اپنی کلام جاری رکھتا،
تو ایک دن وہ مولانا صاحب والد صاحب اور میں ایسے ہی عید والے دن جا رہے تھے ملنے کے لیے، عید کے ہی چھوٹے ہی تھے ہم، تو وہ راستے میں مل گیا۔ تو مولانا صاحب کا جو ہے نا ادھر گاؤں میں بہت سارے ہی احترام کرتے، سارے طبقات احترام کرتے، حتیٰ وہ یعنی وہ جو بالکل ایک جھلا ٹائپ آدمی تھا وہ بھی حتیٰ یعنی احترام۔ تو آگے سے مل گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 روپیہ دیں۔ اس وقت کا 1 روپیہ ایسے تھا جیسے ابھی مثلاً 100 روپیہ، اچھے خاصے پیسے تھے۔ تو یعنی جب اس وقت تنخواہ 100 روپیہ تھی تو پھر 1 روپیہ کتنا ہوگا؟ تو 1 روپیہ دیں جی۔ تو مولانا صاحب اپنے اس جس طرح ان کا ایک طریقہ کار تھا، انہوں نے کہا اچھا کی کرے سے کی کرے سے، تو سیدھا سادہ ہو گیا مولوی جی سلوں پہ کھیسا۔ بھائی اس وقت وہ نیا زمانہ تھا، فلمیں آتی تھیں تو لوگ چکوال آتے تھے دیکھنے کے لیے، ادھر سے گاؤں سے دیکھنے کے لیے چکوال آتے تھے، یا وہاں تو نہیں تھی کوئی اس طرح کی فیسلٹی، تو ہوتا تھا۔ تو اس نے سیدھی بات کہہ دی بھائی سلوں میں کیسا۔ مولانا صاحب نے 1 روپیہ نکالا، کہا کہ یہ لو، لیکن سلوں نہ بیچی، کوئی اور کھانے کی چیز لے لینا، کوئی اور چیز لینا، فلم نہ بیچی، یہ کہہ کر دے دی اس کو پیسے۔ تو بہرحال باتوں میں بات آ گئی، تو دیکھیں کتنی یہ نعمت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ دوسروں کو کتنا سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو سمجھ لیتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کمیونیکیشن ٹھیک رکھ رہے ہیں، یہ جو آپ بیلنس ہیں ایک انسان، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ باقی کو چھوڑیں کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں نہیں ہیں، صرف اس اپنے عقل کو ہی معیار بنا لیں کہ آپ کو اللہ نے عقل دے دیا ہے اور ایک ٹھیک انسان بنا دیا ہے جو اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کو سنبھال لیتا ہے، اپنے کھانے پینے کا دھیان کر لیتا ہے، اتنا بھی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے کی باتیں تو بہت ہیں کہ کتنی نعمات ہیں، ان کو چھوڑیں، صرف آپ سمجھیں کہ ایک آپ ہیں، آپ کے پاس ممکن ہے کپڑے بھی نہ ہوں، اگر عقل ہے نا، اگر شعور ہے، اگر آپ ٹھیک انسان ہیں، اگر آپ ایک بیلنس انسان ہیں، تو اس کا ہی شکر کتنا بنتا ہے کہ جتنا آپ ساری زندگی کرتے رہیں۔ اس لیے خدا کریم نے حکم دیا ہے، آیت نمبر 152 میں کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ یاد رکھیں مجھے، تب توقع رکھیں کہ میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر کریں اور کفران نعمت نہ کریں کہ اس کے نتائج ماڑے ہوں گے۔ اوپر والا مثبت جملہ ہے، نیچے والا منفی جملہ بھی ساتھ اس کے ہے، اور اس میں شکریہ کا نہیں کہا ہے کہ اگر آپ شکریہ کریں گے تو میں بھی کروں گا، اس لیے کہ ہمارے پاس دینے کو کیا ہے۔ ہاں ہمارے پاس وہ والی بات ممکن ہے انسانوں سے کہ انسان یاد رکھ سکتا ہے اللہ کو، یہ انسان کے بس کی بات ہے، وَإِلَّا انسان کچھ ایسا کام کرے کہ اللہ شکر کرے، ہے نہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ اگر وہ شکر کرتا ہے، ایک جگہ ہے آیت میں کہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، وہ سورہ دہر میں ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی سعی، آپ کے کام کا شکریہ بھی کیا جائے گا، یہ نہیں کہا کہ میں کروں گا لیکن شکریہ بھی کیا جائے گا۔ تو خدا کریم یہ فرماتا ہے کہ شکر بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔